اور دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر حج پہ چلے گئے. بیٹا تھا ان کی پہلی بیوی سے، دوسری شادی کی ہوئی تھی، ام سلیم ان کا نام تھا دوسری بیوی کا. اب ام سلیم کہنے لگی مجھے بھی لے کے جاؤ، ان کو نہیں لے کے گئے. اس لیے کہ فرض عبادت جو ہے نا ہر شخص پہ اپنی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے. زکوٰۃ ہے تو جو مالدار ہوگا، بیوی مالدار ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ ہے، خامد غریب ہے تو نہیں زکوٰۃ اس. خامد مالدار ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، بیوی نہیں ہے صاحب نصاب تو اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ. اسی طرح حج بھی جس مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے. اب اس بیوی کو کرانا اس پہ فرض نہیں ہے قانونی طور پہ، لیکن اگر اخلاقی طور پہ بیوی کو بھی اپنے پیسوں سے کرواتا ہے تو حج ہو جائے گا اس کا بھی، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا. تو بھائی ان میں گنجائش نہیں تھی ابو طلحہ کے پاس، وہ اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے حج پہ. یہ پیچھے افسردہ رہی. انہوں نے جا کے شکایت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ابو طلحہ میرے خامن جو تھے وہ تو حج پہ چلے گئے، بیٹے کو بھی لے گئے، مجھے نہیں لے کے گئے. تو آپ ان کے سارے حالت کو احوال کو جانتے تھے کہ بھئی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، سفر خرچ نہیں تھا، سواری نہیں ہوگی ان کے پاس جو ان کو بھی لے کے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم اس خاتون کو فرمایا دیکھیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم رمضان شریف جب آئے نا عمرہ کر لینا، تمہیں وہ ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ تم نے حج کیا. رمضان المبارک کی یہ برکت ہے، فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا جو ہے وہ حج کے برابر ہے، اور اس حج کے برابر ثواب ملے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے لوگ جاتے ہیں کرتے ہیں حج. فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، شہر المواسات، غمخواری، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، غمخواری کرو. اور فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے افطاری کے وقت کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے کہاں ملتی ہیں. وہ پورا رمضان ملیں گی وہ نعمتیں آپ کو، ہر روز بڑھ چڑھ کر ملیں گی. اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ نے دیکھو کتنا رکھا یہ رمضان کے روزے کا، کہ روزہ افطاری کروانے والے کو اللہ تعالی گناہ اس کے جتنے بھی ہیں پچھلے معاف فرما دیں گے اور جہنم سے بھی آزادی دے دیں گے، اور وہی ثواب اس کو بھی ملے گا جو روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ثواب اس کو بھی دیں گے، اور اس کے ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے. یہ ثواب صحابہ نے جب یہ حدیث سنی کہتے یا رسول اللہ ہم میں تو اتنی استطاعت نہیں کہ ہم لوگوں کے روزے کھلوائیں. وہ قسم پرسی کا دور ہوگا نا کہ اپنی کھجوری مشکل سے ملتی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس مہینے کی برکت کو سامنے رکھو، یہ پیٹ بھر کے کھلانے پہ میں نہیں اجر بتلا رہا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ تو ایک کھجور سے بھی کسی کا افطار کر دو گے یہ سارے اجر ملیں گے. ایک لسی کا گھونٹ بھی اگر اسے پلا دو گے تو بھی اللہ تعالیٰ یہ سارے ثواب دیں گے. لسی نہیں ملتی، پانی کا ہی گھونٹ، سادے پانی کا ہی گھونٹ پلا دو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دیں گے، ثواب بھی دیں گے روزے دار والا، اور گناہ بھی تمہارے معاف کرے گا. یہ اس مہینے کی برکتیں کہاں ملیں گی آپ کو پھر؟ اس لیے لوگ اس میں بڑی فیاضی کرتے ہیں، بڑی سخاوت کرتے ہیں کہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، روزہ کھلوانے والوں کا مہینہ بھی ہے. تو یہ ساری باتیں اسی مہینے سے متعلق ہیں. اب مزید چونکہ وقت کم ہے
تفصیل انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.